اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں 21ویں پارے کے فرسٹ ہاف کی اسٹڈی کریں گے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، محض اجر و ثواب کے لیے بھی، اس کے معنی اور مطالب پر تدبر اور تفکر کے لیے بھی، تعلیم و تدریس کے لیے بھی، اور وعظ و نصیحت کے لیے۔ اس حکم تلاوت میں یہ ساری ہی صورتیں شامل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز قائم کریں، کیونکہ نماز سے انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی مرئی چیز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرے، یہ تو غیر مرئی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ آپ کے ذمہ جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ کو اللہ کی مدد بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ دو باتوں کا التزام کیا جائے، ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہو۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں، مثلاً اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، ثانیاً طہارت قلب، یعنی نماز میں اللہ کے سوا اور کسی کی طرف التفات نہ ہو، ثالثاً باجماعت اوقات مقرر پر اس کا اہتمام، رابعاً ارکان صلاۃ یعنی قرات، رکوع، قومہ، سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان، پانچویں بات خشوع خضوع اور رکعت کی کیفیت جو ہے اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے آ رہی ہیں، اس لیے اس کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی عمل کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رک جائے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانع رہتا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے، اور اللہ اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو کا حکم دیتا ہے، مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، یعنی جو بحث و مجادلے میں افراد سے کام لیں تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسرے گروہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت اور نصرانیت پر قائم ہے۔ اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے
ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کے بارے میں انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی صورت ہی بنا کر پیش کر دیں؟ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو اس پر یہ کون سا ایمان لائے آئیں گے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھے جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہے ہوں گے اور اللہ فرمائے گا کہ اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے؟ کہ ایسے کافروں کو ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کی بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ یہ تھی سورہ عنکبوت۔ اب شروع ہو رہی ہے سورہ روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔
چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کو کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اصل غالب اور مہربان وہی ہے، اللہ کا اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایران کی، دوسری روم کی۔ اول ذکر حکومت آتش پرست اور دوسرے عیسائی یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھی کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے عیسائی حکومت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جن میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے اور غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیشن گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی، تاہم مسلمانوں کے اللہ کی اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو مدت موعود کے اندر یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ ان میں اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کو بہترین کرنے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا، ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ عذاب میں پکڑوا دیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کو اور جب صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم رکھی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل جاؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے،
اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں بھی وہ، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں؟ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال اور دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، صالح ہوں، یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں، جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی، دوسری بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے۔ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرف رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے منہ کی طلب کے لیے، خوشنودی کے لیے دو، تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ زکوٰۃ اور صدقات سے ایک تو روحانی اور مالی اضافہ ہوتا ہے، یعنی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا ملے گا، جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھر بھر کر پہاڑ کے برابر یہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر شرک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی لیے چانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں،
یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ ناامید ہو رہے تھے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم بعد تن چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مر گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہاری کمزوری کی حال میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گنہگار قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے قیامت تک ٹھہرے رہے۔ آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کی ان کے عذر معذرت کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشان لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ تھی سورہ روم۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ کتاب جو ہے، یہ حکمت والی کتاب جو ہے ان نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہوں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ کی چٹائی 2 برس میں ہے کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ تھا 21واں سپارہ کا فرسٹ ہاف۔ سیکنڈ ہاف ہم اگلی ویڈیو پہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔